حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا. خانہ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ اللہ رب العالمین نے بتائی اور کہا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے خانہ کعبہ کی آباد کاری کی دعا بھی فرمائی تھی. پھر اللہ نے کہا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین، ان کے راستے سے کوئی شخص دور ہٹ سکتا ہے جو کہ بے وقوف ہو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یقیناً ہم نے ان کو دنیا میں اور آخرت میں نیک اور صالح لوگوں میں چن لیا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی اتباع اور پیروی کرنے کی یہاں پر تاکید کی تمام انسانوں کو. اور اللہ نے کہا کہ وہی آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے دور ہو سکتا ہے جو کہ بے وقوف ہو. یعنی اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو بے وقوف قرار دیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے، آپ کے دین سے اور آپ کی ملت سے دور ہوتا ہو اور ہٹ جاتا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور آپ کا دین کیا ہے؟ وہی جو حضرت تمام انبیاء علیہ السلام کا جو دین تھا، دین اسلام، یہی دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا. اور جو تعلیمات تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امت کو دی تھی، وہی تعلیمات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دی. اور توحید کا پیغام دنیا والوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا. لہذا حضرت ابراہیم کی تعلیمات اور آپ کی ملت کی سب سے عظیم اور بنیادی جو تعلیم ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے. توحید کی تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا کہ وہ آدمی بے وقوف ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے، آپ کی ملت اور آپ کے دین سے دور ہٹتا ہو. یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دیا جو کہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ یہودی تھے، یا عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. اللہ نے ان دونوں باطل قوموں کا جواب دیا. اور باضابطہ مکے کے کفار و مشرکین یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم ملت پر قائم ہیں، حالانکہ وہ شرک کے اندر مبتلا تھے. ان کے عقائد، ان کے اعمال کے اندر شرک گھسا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور آپ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں باطل قوموں کا رد کیا اور کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور آپ کا دین توحید پر مبنی ہے، توحید پر قائم ہے. حج کے جو ارکان حاجی ادا کرتے ہیں، حج کے جہاں مختلف پیغامات امت کے لیے اور دنیا والوں کے لیے ہیں، ان پیغام میں سے حج کے بنیادی پیغام جو انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے حج کی عبادت کے اندر رکھا ہے وہ توحید کی عبادت کا پیغام ہے. توحید کا اعلان حاجی ہر منسک کے اندر اور ہر
ہر جو حج کے جتنے بھی ارکان ہیں ہر رکن کے اندر حاجی جو ہے وہ توحید کا برملا اپنی زبان سے اعلان کرتا ہے. خود جو تلبیہ حاجی بلند کرتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تمام تلبیہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان ہے، اللہ کی توحید کا پیغام ہے. لہذا حج کے جتنے ارکان ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر بطور حج کے ارکان کی امت پر فرض کیے، اور ان تمام ارکان میں توحید کا اعلان اور توحید کی بنیادی تعلیم ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ توحید کا پیغام ہی توحید کا راستہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے. نہ حضرت ابراہیم کا راستہ نہ یہودیت کا ہے، نہ نصرانیت کا، عیسائیت کا ہے، اور نہ ہی بت پرستی کا راستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے. پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عظمت فضیلت بیان کی اور کہا کہ ہم نے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو نیک اور صالح لوگوں میں بنا دیا، نیک اور صالح لوگوں میں ان کو چن لیا. پھر اللہ نے کہا اس کی وجہ اللہ نے آگے کی آیت میں بیان کی، اذ قال له ربه اسلم، جب کبھی ان کے رب نے ان سے یہ کہا کہ تم فرما بردار ہو جاؤ. جب کبھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فرما بردار بن جاؤ اور اللہ کا یہ حکم بجا لاؤ، اللہ نے کہا کہ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کا مطیع اور فرما بردار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعریف بیان کی اس آیت کے اندر اور کہا کہ یہ جو مقام اور مرتبہ، دنیا کی زیادت، دنیا کی امامت کا جو منصب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ تمام احکام کے اندر کھرے اور سچے اور صادق اترے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انعام سے نوازا. پھر اللہ رب العالمین نے آگے کی آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر کیا اور کہا کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے وصیت کی اور کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لہٰذا تم حالت اسلام ہی میں تمہاری موت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند کیا ہے، لہذا تمہاری موت جو ہے وہ اسی دین پر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو وصیت کی، اور وصیت میں یہ تاکید کی کہ تم جو ہے اسی دین پر یعنی دین اسلام پر ہمیشہ قائم اور دائم رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کا جو دین تھا، شروع سے لے کر آخر تک تمام نبیوں کا جو دین اللہ کے پاس تھا وہ دین اسلام ہی تھا. شروع سے ہی اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی مقبول دین ہے. دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اور کوئی اور مذہب کی تعلیم اور ترویج کے لیے کوئی نبی نہیں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ آپس میں چچیرے بھائیوں کی طرح ہیں، یعنی ان کی مائیں الگ الگ ہیں، لیکن ان کا جو دین ہے وہی دین، ایک ہی دین ہے، اور وہ دین اسلام ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس اسلام ہی ہے. ہاں، شریعتیں اور قوانین ہر نبی کے اپنے اپنے الگ الگ ہوا کرتے تھے، یعنی ہر نبی کے پاس الگ الگ منہاج، الگ الگ نبوت کا طریقہ، الگ الگ شریعت کا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، لیکن دین اور مذہب ہمیشہ سے اللہ کے پاس ایک ہی رہا اور وہ دین اسلام رہا. اسی لیے حضرت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی کہ یہی دین، دین اسلام اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، لہذا تمہاری زندگی بھی دین اسلام پر ہونی چاہیے اور تمہاری موت بھی دین اسلام پر ہونی چاہیے. پھر اللہ نے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. کہا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت
اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. اللہ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور کفار و مشرکین کو یہاں پر زجر و توبیخ کی اور کہا کہ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے جبکہ یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت اپنے بیٹوں سے وصیت کی. کیا کہا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ اپنے بیٹوں سے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد تم لوگ کس چیز کی، کس معبود کی عبادت کرو گے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو کہ ایک ہی معبود ہیں، اسی معبود کی ہم عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار بن کر رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں، عیسائیوں اور کفار و مشرکین کو زجر و توبیخ کی اور کہا کہ حضرت ابراہیم، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو عیسائیت کی یا یہودیت کی یا بت پرستی کی تاکید نہیں کی، بلکہ ان کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی تاکید کی. اور اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر کیا کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد سے وصیت کی، عہد اور پیمان لیا کہ میرے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو گے. ان لوگوں نے ایک آواز میں اپنے باپ سے عہد کیا کہ ہم آپ کے معبود کی، آپ کے آبا اور اجداد کے معبود کی ہی عبادت کریں گے جو کہ ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے. اس آیت سے یہ بات مفسرین نے ایک نقطہ اخذ کیا اور مفسرین نے یہ بیان کیا کہ تمام ہر گھر والے کو چاہیے کہ موت سے پہلے وہ اپنی آل و اولاد سے توحید پر قائم رہنے کی وصیت لے. اپنی آل و اولاد سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے گھر والوں سے اپنی موت سے پہلے ہر گھر کا ذمہ دار، خاندان کا ذمہ دار اپنی اولاد، اپنے ماتحتین سے اس بات کا وعدہ لے کہ وہ اس کی موت کے بعد توحید پر قائم رہیں گے. یہ انبیاء علیہ السلام کی ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ وہ جاتے جاتے اپنی آل و اولاد کے لیے دنیاوی معاملات میں وصیت نہیں کرتے تھے کہ تمہارے لیے میرے مال میں یہ وصیت ہے، تمہارے لیے میرے اجداد کے اندر، میرے جائیداد کے اندر یہ وصیت ہے. یہ وصیتیں انبیاء علیہ السلام کی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ نیک اور صالح اور اللہ کے رسول اور نبیوں کی وصیتیں اپنے اولاد کے لیے یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ میرے گزر جانے کے بعد تم ہمیشہ سے توحید پر قائم رہنا اور توحید پر تمہاری موت ہونی چاہیے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا اور کہا کہ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امت وہ تھی جو گزر چکی، تلک امۃ قد خلت، جو پچھلے لوگ گزر چکے ہیں تم میں سے، وہ گزر چکے. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کمایا، یعنی جو انہوں نے اپنا عمل دنیا میں کیا ان نیک اعمال کا فائدہ ان کو ہوگا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو عمل تم کرو گے اس کا فائدہ تم کو ہوگا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان لوگوں کے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. اللہ رب العالمین نے خاص طور پر یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والی، کی اتباع کی دعویٰ کرنے والی کفار و مشرکین کو یہاں پر کہا کہ جو پچھلے لوگ تمہاری قوم میں سے گزر چکی، نیک لوگ، صالح لوگ یہودی میں سے یا عیسائی میں سے، بنی اسرائیل میں سے جو گزر چکے ہیں وہ تو گزر چکے. جو انہوں نے نیک عمل کیا وہ نیک عمل ان کو ہی فائدہ پہنچائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا نیک عمل تم کو فائدہ نہیں دے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے خاندان میں نیک لوگ گزر چکے ہیں لہذا تم یہ مت سمجھو کہ ان کی نیکیاں تم کو فائدہ پہنچائے گی. ایسا نہیں. وہ لوگ جو گزر چکے، جو انہوں نے نیک عمل کیا، اس نیک عمل کا فائدہ ان کو ہوگا، اور دنیا میں جو عمل تم کرو گے اس عمل کا فائدہ یا نقصان تم کو ہی ہوگا. یعنی کسی قوم کی طرف نسبت تم کو اللہ کے پاس کوئی فائدہ نہیں دے گی، یا کسی نبی کی طرف نسبت تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی.
یا کسی اللہ والے کی طرف رشتہ داری کی نسبت تم کو اللہ کے پاس کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ان کے لیے وہ عمل ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہی عمل ہوگا جو تم نے کیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو ان لوگوں نے کیا ہے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک انصاف کا پیمانہ کا یہاں پر ذکر کیا کہ آدمی سے اسی کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی اور کے عمل کے بارے میں آدمی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے ایسا کیوں کیا، فلاں نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی بنیادی وصیتوں کا یہاں پر ذکر کیا جو کہ توحید پر مبنی تھی اور توحید کا اس میں اقرار تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تمام کو قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب